اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ اخلاص کے آثار جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، نقل ہوئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ دو اثر ہم نے ذکر کر دیے کہ وجہ خدا تک پہنچتا ہے انسان، اور دوسرا اثر تھا کہ ملاقات پروردگار تک انسان کی رسائی حاصل ہوتی ہے، اور ملاقات اس عالم میں بھی ممکن ہے کہ جو تقویٰ کے ایک مقام تک پہنچ جائے تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کر دے۔ وہی نشانی جو ہم نے آخرت میں دیکھنا ہے، اگر اس عالم میں بھی تقویٰ کے ایک مقام پر کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ اس نشانیوں کو اسی عالم میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انتہائی اہم ترین اثر اس اخلاص کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ پروردگار عالم نے بھی ہمیں خبر دی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر ہمیشہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اور شیطان نے تو خود اعلان کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جہاں بھی موقع ملے گا میں ان کو اغوا کرنے کی، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ لیکن ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں خود شیطان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ میں یہاں پر کام نہیں کر سکتا اور ان تک نہیں پہنچ سکتا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پروردگار کے عالم کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن وہ لوگ جو مخلص ہیں، جو مقام خلوص و اخلاص پر پہنچ چکے ہیں، وہ میری دست رس میں نہیں ہے، وہ مجھ سے باہر ہے۔ قرآن نے دو چار رتبے ذکر کیے ہیں نیکی کے، عبادت کے۔ پہلے مرتبہ پر فرماتا ہے سرعت، تیزی سے انجام دو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، پروردگار عالم کی جانب سے جو مغفرت کا اعلان ہوا ہے اس کی طرف جلدی کرو، توبہ کرو، نیکی کے کام انجام دو۔ سارعوا، سرعت، جلدی۔ جب سرعت انسان پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سرعت پر باقی نہ رہو، اب مسابقہ انجام دو، سبقت لو، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو پیچھے جان بوجھ کر ان کے راستے میں رکاوٹ حائل کریں تاکہ وہ پیچھے رہ جائے اور میں آگے چلا جاؤں۔ نہ، میدان ان کے لیے بھی کھلا رکھیں، اور خود فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں، اچھے کاموں میں دوسروں سے آگے کوشش کرو۔ جہاں پر بھی کوئی اچھا کام ہو سب سے پہلے مجھے وہاں پر ہونا چاہیے۔ اور مسابقہ بھی اگر آپ جیت جاتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں تو پھر ایک مقام آتا ہے، اللہ فرماتا ہے دعا کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو مخلصین اور مخلصین لوگوں کا ہے، کہ جب کوئی انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کا امام بن جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک 13 سالہ شہید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارا امام، ہمارا رہبر، ہمارا قائد یہ 13 سالہ شہید ہے کہ جس نے خلوص سے نیت کے ساتھ اپنی جان کو قربان کیا۔ بس ضروری نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ ایک مولوی صاحب ہو، امام والا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نہ، عمل سے انسان ثابت کر سکتا ہے کہ میں متقیوں کا امام اور رہبر۔ امام کا مطلب ہوتا ہے قیادت کرنے والا، آگے آگے چلنے والا۔ آپ نیکی میں لوگوں کے آگے آگے چلے، یعنی کہ آپ لوگوں کے امام ہیں نیکی کے کاموں میں۔ اور اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برے کاموں میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ برائی کے کاموں میں لوگوں کا امام قرار پاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں یہ پیش کریں گے کہ یہ اخلاص حاصل کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو آثار تھے، اب انشاءاللہ پیش کریں گے کہ یہ حاصل کیسے ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔